نسی خدا گواہ ہے قرآن میرے سامنے تیرا ایمان بچاؤں واسے قرآن پہ اچانا اللہ کرے تیرا ایمان خدا گواہ ہے اگر قرآن حدیثی فقہ ابو حنیفہ دے اندر جنازے دے بعد اجتماعی دعا ہو گیا میں لکھ دعا منگا ہاں خدا گواہ ہے قرآن چاہ کے پیادا سارے پیر ابو حنیفہ دی فقہ دے اندر کوئی نہیں حدیث کوئی نہیں قرآن کوئی نہیں کہیں کتاب کوئی نہیں نبی دا عمل کوئی نہیں صحابہ دا عمل کوئی نہیں فقہاء اجازت نہیں دے دے بلکہ فقہاء احناف لکھے ان الدعاء بعد صلاۃ الجنازہ مکروہ نماز جنازے دے بعد اجتماعی دعا نہ منگی مکروہ عمل ہے۔ اب ذرا سے ہٹ کر کوئی بول دے یہ تو وہابی ہو گیا ہے یہ توحید بیان کرتا ہے یہ وہابی ہے تے نبی ساری عمر توحید بیان کرنے رہے انہاں کے آکسو تے قرآن ساری توحید بیان کر رہا ہے اللہ کے آکسو اللہ ہے وہاب اللہ کیا ہے وہاب تو وہاب کا کیا معنی بنا جو وہاب والا ہے وہ بنا وہابی اے سنو بھائی اہل سنت تسی بریلوی حضرات میرے تے فتوی نہ لائیو میں صرف وہابی نہ میں نہ دس رہا وہاب بہو دینے والا وہاب میں نے بہت دینے والا وہابی بہت دینے والے کا خاص بندہ وہابی تو مقلدین میں بدعت کی بیماری زیادہ ہے اور اہل حدیث اکثر بدعات سے بچے ہوئے ہوتے ہیں اکثر میں نے دیکھا ہے کہ وہ بدعت سے دور ہوتے ہیں ان میں بہرحال یہ خوبی ہے تو سعودی عرب میں چونکہ عربوں کا مزاج ہے کہ وہ بدعت کو نہیں مانتے وہ بدعت سے بہت دور ہیں تو اہل حدیث حضرات جو سعودی عرب میں اتنے زیادہ ہیں وہ اس لیے نہیں کہ چاروں مذاہب کو نہیں مانتے اگر وہ یہ بات کریں گے تو وہ سعودی عرب میں ان کو جگہ نہیں ملے گی وہ اس لیے کہ خاص طور پر سعودی عرب میں جو اہل حدیث ہیں وہ بدعت سے بولو بھائی بہت دور ہیں تو بدعت سے تو ہم سب کو دور رہنا چاہیے بھائی بہت ساری چیزیں ہم نے امام حنیفہ کے کھاتے میں ڈال دی ہیں بہت ساری چیزیں ہم نے فقہ حنفی کے کھاتے میں ڈال دی ہیں بہت ساری چیزیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی ہیں عرب اس کا بڑا خیال کرتے ہیں حدیث صحیح ہونی چاہیے ہمارے ہاں ایک بڑی مصیبت یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو واعظین ہیں دیوبندی حضرات میں یا حنفی حضرات میں ان میں بھی بہت سے واعظین بیان کے دوران صحیح اور ضعیف حدیث میں فرق نہیں کرتے واقعات میں اس کا خیال نہیں کیا جاتا یہ مستند ہے بھی کہ نہیں ہے اس کا سے بھی بڑا امیج دنیا میں خراب جاتا ہے تو جبکہ اہل حدیث حضرات اس کا اہتمام جو جہاں تک مجھے معلومات ہے وہ کرتے ہیں تو کہ وہ حدیث کی بہرحال کوشش کرتے ہیں کہ صحیح ہو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آئی لو اہل حدیث ابو آل اسکول آف تھاٹس میں اہل حدیث کو باقی تمام مکاتب فکر سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں کہ جب ان کے سامنے دلائل رکھے جاتے ہیں فوراً رجوع کر لیتے ہیں کھل کے اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں اہل بیت کو پسند کرتے ہیں محبت کرتے ہیں بلکہ بعض میں آپ سے کہوں کہ اہل حدیث کے ایک عالم ہمارے پاس آئے تقریر کر کے گئے اس میں شیعہ نے بھی تقریر کی باقی مسالک نے بھی کی لیکن مدح اہل بیت میں جو گہری باتیں اور جو بڑی باتیں اہل حدیث کے عالم نے کی وہ کسی اور نے نہیں کی اور میں خود حیران تھا کہ اہل حدیث حضرات اس کے قائل ہیں کہ ایک وقت میں 3 طلاقیں جو دی جاتی ہیں وہ ایک شمار ہوتی ہیں اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے جس میں انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دیا ہے اور یہ فرمایا کہ حضرت عمر نے 3 طلاقوں کو جو ایک مجلس میں دی جائیں نافذ العمل کیا تھا سزاً ان کے جو الفاظ ہیں ان سے یہ بات بالکل ظاہر ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے اور میں نے اس پر مختلف موقعوں پر گفتگو کی جس میں یہ بات واضح کی کہ حضرت عمر نے سزاً 3 طلاقوں کو جو ایک وقت میں دی جائیں نافذ کیا اور جس نے طلاق دی اس کو کوڑے مارے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور حضرت عمر کے بھی ابتدائی دور میں 3 طلاقیں جو ایک وقت میں دی جاتی تھی ایک شمار ہوتی تھی تو
اب ذرا سے ہٹ کر کوئی بول دے یہ تو وہابی ہو گیا ہے، یہ توحید بیان کرتا ہے، یہ وہابی ہے. تے نبی ساری عمر توحید بیان کرنے رہے، انہاں کے آکسو تے قرآن ساری توحید بیان کر رہا ہے، اللہ کے آکسو. اللہ ہے وہاب. اللہ کیا ہے؟ وہاب. تو وہاب کا کیا معنی بنا؟ جو وہاب والا ہے وہ بنا وہابی. اے سنیو بھائی اہل سنت، تسی بریلوی حضرات میرے تے فتویٰ نہ لائے ہو، میں صرف وہابی نہ میں نہ دس رہا. وہاب بہو دینے والا، وہاب میں نے بہت دینے والا، وہابی بہت دینے والے کا خاص بندہ وہابی. جہاں تک میری رائے ہے، میں نے کئی آرٹیکل اس پر لکھے ہیں، اور میرا ماننا یہ ہے کہ طلاق کے ثلاثہ کچھ بھی نہیں، صرف یہ کچھ فتوے کی بنا پر معاملہ بگڑ گیا. کچھ لوگوں نے فتوے دے کے معاملہ بگڑ دیا. اگر فتوے کو الگ کر دیا جائے تو وہ کچھ بھی نہیں. اور اس معاملے میں جہاں تک میں کہوں گا کہ سلفی حضرات جو اہل حدیث حضرات کا مسلک بہت صحیح ہے. اس کے اوپر بھی جھوٹا الزام لگایا ان لوگوں نے کہ وہ اپنی طرح مانتے ہیں. نہیں سر، اہل حدیث جس طرح نبی الاسلام کو مانتے ہیں نا، اس طرح اور کوئی نہیں مانتا. کیونکہ آپ لوگوں نے تو لوگوں کے بنائے ہوئے امام بنائے ہوئے ہیں. اہل حدیث نے اس کو امام مانا ہوا ہے جس کو اللہ نے امام بنایا. ما ضل صاحبکم وما غوی. اہل حدیث کی آپ کے بزرگوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے. وہ جو کچھ کہتے ہیں نبی الاسلام کی محبت میں کہتے ہیں. آپ ذرا ان کے قریب ہوں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اہل حدیث نے نبی الاسلام کو صحیح مانا ہے. باقی تو صرف نام کے ہی مان رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. وأن نكون بين علماء الحديث وطلاب الحديث ذلك أن أهل الحديث هم آل النبي وهم أحبابه وأصحابه وإن لم يصحبوه في حياته لكنهم صحبوا سنته. ہمارے لیے بڑی مسرت کی بات ہے اور میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ میں آج ایسے لوگوں کے پاس ہوں جن کو اہل الحدیث کہا گیا ہے، اور اہل حدیث ہی اصل میں آل النبی ہیں اور اللہ کے رسول کے سچے محب ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اس محبت کو برقرار رکھنے اور قیامت کے دن اپنے محبوب کے ساتھ جمع فرمائے. اہل الحدیث ہم اہل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اہل الحدیث ہم احباب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اہل الحدیث ہم احباب اللہ سبحانہ وتعالی. كفى بذلك شرفا وفخرا أنكم أهل الحديث. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي عنه سئل من هم أولياء الله، من هم أولياء الله؟ قال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. بھئی رفع یدین کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے، آپ جا کے دیکھ لینا. امام بخاری ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ امام مسلم ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سب ہوں گے کہ نہیں؟ ارے نیچے آ جائیں، حضور غوث العظم میرے اور آپ کے اور کل دنیا کے شیخ عبد القادر جیلانی ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ یہ سب رفع یدین کرتے تھے.